أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم پر توسط کرنا ہے، نہ شدت اور نہ رخاوت۔ شدت کہتے ہیں آواز بند ہو جانے کو، اور رخاوت کہتے ہیں آواز جاری رہنے کو۔ شدت یوں ہوگی علم، آواز بند ہو جائے گی میم پر، اور رخاوت یوں ہوگی علم۔ تو ان دونوں کے درمیان پڑھنا ہے، یعنی ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب اس کے درمیانی کیفیت ہے علم ترا۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، ترا ترا۔ کیف، کاف کے بعد یا ہے تو یہاں پر یا لین ہوگی۔ عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہ حلق سے پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، ربو کا، اور کاف کو باریک۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، سواد کو پر پڑھنا ہے، اور سواد اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس سواد پر صفت امس جو ہے وہ جاری ہوگی، اور صفت صفیر بھی، چونکہ یہ حروف صفریہ میں سے ہے۔ صفت حفظ کہتے ہیں سانس جاری رکھنے کو، اور صفت صفیر کہتے ہیں سیٹی کی آواز کو، یعنی یہاں پر سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ اس کو پر بھی پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بھی پڑھنا ہے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر جو ہے وہ کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فا کے بعد یا ہے تو فا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا مدہ ہے، اور لام پر سکون ہے تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں۔ علم یجعل کیدہم فی تدلیل۔ میم ساکن ہے اور آگے یا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اور اگر میم ساکن کے بعد یا آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ آگے عین ہے، حروف حلقی میں سے ہے، یہ حلق سے ادا ہوگا۔ علم یجعل، جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ کیدہم، کاف کے بعد یا ہے تو یہاں پر یا لین پڑھیں گے۔ ہم کے میم جو ہے یہ بھی ساکن ہے اور آگے فا ہے۔ یہاں پر بھی یہی قاعدہ لگے گا کہ میم ساکن کے بعد فا آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ فی تدلیل، فا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا مدہ ہے تو یہاں پر اس کو لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر۔ فی تدلیل، تا کو باریک پڑھنا ہے، دعات کو پر پڑھنا ہے، اور لام کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے تو یہاں پر یا مدہ ہے، اور اس کے بعد لام سکون عارض ہے تو یہاں پر بھی یہی قاعدہ لگے گا کہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَرْسَلَ، لام کے نیچے 2 زیر ہے تو 2 زیر، 2 زبر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد واو آ جائے تو واو چونکہ حروف یرملون میں سے ہے تو اس پر ادغام ہوگا، اور ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، تدلیلیوں۔ اور اگر رکنا ہے تو پھر تدلیل پڑھیں گے، نہیں رکنا، اس کو ملانا ہے تو پھر تدلیلیوں وَأَرْسَلَ پڑھنا ہے۔
را کو پر پڑھنا ہے، اس میں سے کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ عین حروف حلقی میں سے ہے اور یا کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے اور یا جو ہے وہ لین ہوگی۔ علی، یا لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تا کے بعد یا ہے تو یہاں پر یا لین ہوگی، را کو پر پڑھنا ہے۔ را کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اگر دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آگے حمزہ ہے تو یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ ابابیل، با کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگی، پھر با کے بعد یا ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگی۔ آگے الف سکون ہے، یہاں پر رکن ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگی۔ طائرن ابابیل، یہاں پر یا کو لمبا کرنا ہے، را کے اوپر دو زبر تنوین ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ اظہار کا قاعدہ لگے گا، اور با کے بعد یا ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم، تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ تر، میم کے نیچے یا ہے تو یا جو ہے مدہ ہوگی۔ ترمی، مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا۔ ترمیہم، میم ساکن ہے آگے با ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر اخفا شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ بحجارۃ من سجیل، جیم کے بعد الف ہے تو الف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، الف مدہ ہوگا، را کو پر پڑھنا ہے۔ تجا بحجا بحجارات، تا کے نیچے دو زیر ہے اور میم مشدد ہے تو میم یرملون میں سے ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور جو ہے وہ ادغام بھی ہوگا۔ تجارت بحجارت من سجیل، نون پر ساکن ہے تو آگے سین ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر سین آ جائے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ جیم کے نیچے زیر ہے، آگے یا مدہ ہے اور لام کے اوپر یہاں پر ہم نے سکون کرنا ہے تو پھر یہاں پر جو قاعدہ اور کلیہ لگے گا وہ مد عارض والا ہوگا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس میں سے کسی کو لمبا نہیں کرنا، یہ حروف حلقی ہے، عین حروف حلق سے ادا ہوگا۔ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد فا ہے، میم ساکن کے بعد اگر فا آ جائے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اور آگے نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے یا نون تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو جس طرح یہاں پر یہ قاعدہ اپلائی کیا تھا یہاں پر بھی یہی لگے گا، کیونکہ میم حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ میم کے بعد آگے جھٹکا ہے مأکول، مأکول، کاف کو لمبا کرنے ہیں چونکہ آگے واو مدہ ہے اور لام کے آگے سکون ہے چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو مد عارض ہوگی۔ قاصف مأکول۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی